السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ کی ایک ایسی عظیم اور طاقتور قوم کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جسے اللہ نے ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے صفا ہستی سے مٹا دیا۔ یہ ہے قوم عاد اور شداد کی بنائی ہوئی دنیاوی جنت، یعنی باغ ارم کا عبرت ناک واقعہ۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم کی قوم کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ اردن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط جسامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہو جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، اردن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائل، سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے کلماروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے شکر گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و تکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتوں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا لوں گا۔ لہٰذا اس نے کچھ معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو اردن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بانجی ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے، اور کوہ اردن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کے پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بڑھ کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوائی گئی، اور دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائیں گے۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستون والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنوائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں
اور فرش یقوت، زمر، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائیں گے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے، ان کے پھل موتیوں، یقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانیں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور امبر و گلاب سے سگول کیا گیا۔ یقوت جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کے اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قلین بچھا دیے جائیں، پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ہیرے جواہر نشاور کرنے لگے۔ اب اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا کہ مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین بوس ہو گئی اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادھن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی دولت، جاہ و جلال اور طاقت کسی کام نہیں آتی اگر بندہ اللہ کا فرمانبردار نہ ہو۔ شداد نے جنت بنائی مگر اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں غرور سے بچا کر اپنی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔